بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ارشد کی باتیں۔ آج ہمارا موضوع گفتگو سرخ آنکھیں ہیں، جسے پنک آئیز بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہے۔ یہ وائرس بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور یہ متاثر کرتا ہے ہماری آنکھ کے کنجکٹائیوا کو۔ کنجکٹائیوا وہ جھلی ہے جو آنکھ کے سفید حصے کے اوپر ہوتی ہے۔ اس جھلی کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پیاز کے اوپر ایک باریک جھلی ہوتی ہے، اسی سے مشابہت یہ رکھتی ہے، لیکن یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے۔ پیاز کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ٹرانسلوسنٹ ہوتی ہے، تھوڑی دودھیا ہوتی ہے، لیکن یہ جھلی بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے۔ اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ جو ہماری آنکھ کا وائٹ حصہ ہے اس میں اس کے اندر باریک خون کی نالی ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ اس میں انفلیمیشن ہوتی ہے تو یہ بالکل سرخ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ آنکھ کا جو ہمارا وائٹ والا حصہ ہے، ایک تو بلیک حصہ ہے جسے کورنیا کہتے ہیں، اس کے پیچھے مسل ہے، یہ آئرس مسل جسے کہتے ہیں، اور اس کے بیچ میں جو باریک جو ہے جسے پتلی کہتے ہیں، پیوپل، وہ ہے۔ تو کورنیا کے اوپر کنجکٹائیوا نہیں ہوتا، بلکہ وائٹ والے حصے پہ یہ کنجکٹائیوا ہوتا ہے۔ تو یہ باریک جھلی ہے جس کے اوپر یہ وائرس آگے لگتا ہے تو اس میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے۔ سرخ ہونے کے بعد اس میں سے پانی آتا ہے، تکلیف کا احساس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کوئی چیز، کوئی کچرا آنکھ میں ہے، اور خارش ہوتی ہے۔ تو یہ ہے وائرل کنجکٹیوائٹس۔ کنجکٹیوائٹس کا مطلب یہ ہے کہ کنجکٹائیوا میں انفلیمیشن ہو گئی ہے، اور اگر بیکٹیریا آ جائے تو اسے کہتے ہیں بیکٹیریل کنجکٹیوائٹس۔ اگر یہ کسی چیز سے الرجی ہو جائے تو اسے کہتے ہیں الرجک کنجکٹیوائٹس۔ تو کنجکٹیوائٹس کی یہ 3 ٹائپس ہیں۔ تو اب ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے وائرل کنجکٹیوائٹس، جو آج کل بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ کسی ایک فرد کو ہوتا ہے تو گھر میں تمام افراد کو ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا علم ہمیں نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے پھیل رہا ہے۔ ابھی تک جو معلومات ہمیں جو حاصل ہو سکی ہے وہ یہ ہے کہ وائرس پہلے کس طریقے سے لگ گیا اس کا تو علم نہیں ہے، لیکن یہ وائرس جو ہے نا اپنے ٹائم پہ آ کے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس پہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، پھر یہ کسی طرح سے آنکھ کی جھلی پہ لگ گئے۔ آنکھ کی جھلی پہ لگنے کا یہ ہے کہ کسی جگہ پہ وائرس ہے، وہاں پہ ہاتھ لگیں اور یہ ہم نے آنکھوں کو ہاتھ لگا لیا تو یہ وائرس اس طریقے سے ہماری آنکھوں میں آ جاتا ہے۔ تو اب گھر میں کسی ایک فرد کو یہ وائرس ہوا تو اس کا بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی چیزیں سیپریٹ کر دیجئے۔ اس کا گلاس، اس کا تکیہ، اس کا تولیہ، جو چیزیں وہ استعمال کر رہا ہے اسے علیحدہ کر دیں، اور جب وہ بھی اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کرتا رہے، ہاتھ دھوتا رہے، اور دوسرے افراد بھی اگر اس سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، شیک ہینڈ کرتے ہیں، یا اس کی چیزوں کو ادھر رکھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پہ لے جانے سے پرہیز کریں۔ لیکن اس کا کنسپٹ ہمیں ہے نہیں، اس کا ادراک ہمیں ہے نہیں، تو اس وائرس کا انفیکشن انہیں ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ اس میں جو ہے میتھس ہیں، کچھ غلط تصور یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے کسی جسے انفیکشن ہوا ہے اگر اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا جائے تو یہ وائرس اسے بھی لگ جائے گا دیکھنے والے کے۔ تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کر لیجئے کہ یہ دیکھنے سے نہیں لگتا ہے۔ اگر یہ وائرس دیکھنے سے لگے گا تو سب سے زیادہ ڈاکٹر اس کا شکار ہوں گے، آپتھلمولوجسٹ ہوں گے۔ تو اپنی احتیاط اس میں جو ہے وہ کر لیجئے، اس کو سیپریٹ کر لیجئے۔ سمپل یاد کر لیجئے 2 سال پہلے جو کرونا کی احتیاط تھی وہی احتیاط کر لیجئے، تو آپ اس وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ آ گئی تھی ان کے گھر میں جو ہے کسی ایک فرد کو اگر لگا ہے کہیں سے تو انہوں نے احتیاط کی ہے تو بقیہ گھر کے افراد اس وائرس سے بچ گئے ہیں۔ لیکن زیادہ تر جو سننے میں آیا وہ یہی کہ ایک فرد کو ہوا تھا اور اب سب گھر والوں کو یہ ہو گیا ہے۔ اس انفیکشن کا دورانیہ 7 دن ہے، 14 دن بھی ہو سکتا ہے۔ 1-2 دن ایک آنکھ ہوتی ہے، اگر اس کی آپ نے احتیاط کر لی کہ اس آنکھ کی چیزوں کو وہیں پہ رکھا اور دوسری آنکھ کو ٹچ نہیں کیا تو اسی آنکھ پہ انفیکشن ختم ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی طرح ہاتھ دوسری آنکھ پہ بھی لگ جاتا ہے تو دوسری آنکھ میں بھی یہ انفیکشن آ جاتا ہے۔ تو 1 ہفتے کا دورانیہ، پھر اس کے بعد یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
اور نقصان اس کا زیادہ نہیں پہنچتا، کوئی زیادہ ڈیمیج نہیں کرتا ہے، بس ایک ہفتہ آپ کا متاثر ہو جاتا ہے۔ کچھ افراد 3 دن میں بھی جو ہے وہ ورکنگ میں آ جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اپنی ورکنگ کو جاری رکھتے ہیں، جن میں جتنی زیادہ قوت ہوتی ہے اس حساب سے وہ اپنے کام نمٹا لیتے ہیں۔ لیکن جو بالکل اپنے روزمرہ کی روٹین تبدیل نہیں کرتے، ان سے یہ وائرس دوسروں کو جلدی لگ جاتا ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ وائرس لگتا کیسے ہے۔ تو انسان کوشش کر سکتا ہے بچنے کی، باقی اللہ مالک ہے، لگا تو 7 دن میں یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو علاج اس کا یہ ہے کہ جب یہ لگ جائے تو نیچرل ٹیئر کے نام سے ڈراپ ملتے ہیں، قدرتی آنسو، وہ آپ ڈراپ ڈالتے رہے تو اس کا کوئی جو ہے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ دوسرا درد ہے تو ٹیبلٹ، پیناڈول، پوسٹان، جو بھی ٹیبلٹ ملتی ہے اوور دی کاؤنٹر وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ خارش ہے اور رات میں پریشانی ہے تو آپ اینٹی الرجی ٹیبلٹ لے سکتے ہیں۔ اینٹی الرجی ٹیبلٹ، زیادہ تر اینٹی الرجی ٹیبلٹ سیڈیٹ کرتی ہیں، یعنی وہ غنودگی لے کر آتی ہیں، تو انہیں رات میں لے لیں تو آپ کو نیند بھی اچھی آ جائے گی اور خارش بھی اتنی نہیں ہوگی۔ دوسرا اس میں ڈراپ جو ہے آج کل جو ہے بیٹا میتھاسون کے ساتھ پریپریشن ہے، یا دوسری پریڈنیسولون کے ساتھ پریپریشن، وہ بھی بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہے، لیکن اس کے استعمال کرنے سے بھی یہ اپنا دورانیہ مکمل ہی کرتا ہے، 1 ہفتہ تو لیتا ہی ہے۔ تو کورٹیسون والی جو میڈیسن ہے ان سے احتیاط کر لیجئے تو زیادہ بہتر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جلدی کور ہو جائے۔ سودنگ ایفیکٹ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے گرم پانی رکھ لیں، اس میں چھوٹے پیس ٹاول کے یا 2-3 لیئر کے پیس جو ہے اتنے کے آنکھ کے اوپر آ جائیں، اس سے آپ گرم پانی میں ڈپ کیجئے، ڈپ کرنے کے بعد اپنی آنکھ پہ رکھ لیجئے، آنکھ پہ رکھ کے جب اس کا ٹیمپریچر نارمل ہو جائے تو اسے دوبارہ رکھ لیجئے۔ اگر دونوں آنکھوں میں ہے تو دونوں آنکھوں کا آپ علیحدہ علیحدہ کپڑا استعمال کیجئے تاکہ دونوں آنکھوں میں لگا لیں، پھر اس پانی کو آپ ضائع کر دیجئے اور اس کپڑے کو بھی آپ خود استعمال کریں۔ اگر گھر کا دوسرا فرد جو ہے اس کے برتن اور اس کپڑے کو، اس چیز کو استعمال کرتا ہے تو اپنے ہاتھ کو دھو لیجئے اور اپنے ہاتھ کو آنکھوں تک نہ لے جائیں۔ مسئلہ جب آتا ہے جب چھوٹے بچے کو جو ہے یہ وائرس لگ جاتا ہے آنکھوں میں، تو اس میں پھر جو بچے کی ماں یا فرد کوئی بھی اس کی آنکھوں میں ڈراپ ڈالتا ہے یا آئنٹمنٹ لگاتا ہے یا صاف کرتا ہے تو اس کی ہاتھوں میں بھی یہ وائرس آ جاتا ہے۔ تو جب تک وہ ہاتھ دھوتا ہے تو وہ 3-4 جگہ پہ اپنے ہاتھ لگا چکا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اب جو ہاتھ لگاتا ہے وہ ہاتھ سے وائرس اس کی آنکھوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کا احتیاط کریں کہ جب آپ بچے سے کانٹیکٹ ہوئے، آپ نے آئی ڈراپ اس میں ڈالا ہے بچے کی آنکھ میں یا صاف کی ہے، تو اپنے ہاتھوں کو بھی آپ فوری دھو لیجئے صابن سے تاکہ اس وائرس سے کلیئر ہو جائے آپ کے ہاتھ۔ تو یہ اس کا علاج ہو گیا۔ تیسرا کنسیپٹ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ دیکھنے سے یہ لگ جاتا ہے، تو بھائی دیکھنے سے نہیں لگتا۔ دوسرا ڈارک گلاسز لگا کے رکھتے ہیں۔ ڈارک گلاسز اگر انہیں روشنی بری لگ رہی ہے تو وہ دن میں ڈارک گلاسز لگا لیں، لیکن شام میں وہ جب روشنی کم ہو تو پھر ڈارک گلاسز جو ہے وہ استعمال نہ کرے، اس سے انہیں دیکھنے میں تھوڑا مشکل آئے گی، دقت ہوگی۔ کیونکہ کل ہی ایک بچہ 5-6 سال کا تھا، اس کی آنکھوں میں انہوں نے لگایا ہوا بالکل ڈارک گلاسز، سیاہ چشمہ لگایا ہوا کہ ہم نے اس کی طرف دیکھا تو ہماری آنکھیں بھی آ جائیں گی۔ تو بھائیوں اس تصور کو آپ ٹھیک کر لیجئے، دیکھنے سے نہیں ہوگا، یہ ٹچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم 2 ویڈیو اپنے چینل ڈاکٹر ارشد کی باتیں، اس میں ہم بتا چکے ہیں، اس میں 2 پیشنٹ بھی تو انہیں کس طریقے سے لگا وہ بھی ہم بتا چکے ہیں۔ تو احتیاط کیجئے، چینل سے وابستہ رہیے اور سبسکرائب کر لیجئے، شیئر اور لائک کر لیجئے، بیل آئیکن ود آل نوٹیفیکیشن کلک کر لیں۔ ہم بالکل ٹچ میں ہیں اور ہم مستقل کوئی نہ کوئی آپ کو معلوماتی ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے۔ یہ موضوع اختتام کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ آئندہ ہم گھٹنے کے درد پہ ہماری معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے۔ اللہ حافظ۔